مال غنیمت نہیں زہرا کی عطا ہے، یہ مال غنیمت نہیں زہرا کی عطا ہے، ہر ایک کو در آل محمد نہیں ملتا۔ اب جس شخصیت کو میں آپ کے سامنے زبان پر ہونے کی دعوت دینے جا رہا ہوں، اس شخصیت کا تعلق مدبر اعلیٰ حکیم و دانا فیملی سے ہے۔ علامہ مصطفیٰ جوہر سے لے کر علامہ طالب جوہری تک، اور علامہ طالب جوہری سے لے کر علامہ ریاض جوہری، علامہ امجد جوہری، علامہ اسد جوہری تک یہ خاندان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ عزا خانے جو سجائے جاتے ہیں، یہ عزا خانے جو سجائے جاتے ہیں اور تمام عزادار بھی بلائے جاتے ہیں، یہ عزا خانے جو سجائے جاتے ہیں اور یہ عزادار بھی بلائے جاتے ہیں۔ دل تھام کے ذرا غور سے سننا، دل تھام کے ذرا غور سے سننا، قرآن سنانے کو جوہری آتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے صلواتوں کی گونج میں دعوت خطاب دوں گا حجت الاسلام والمسلمین علامہ ریاض جوہری صاحب سے ممبر ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ بر محمد و آل محمد بلند الصلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ اوتات المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ صلوات۔ عزیزان محترم، اس مقدس اور محترم مجلس اعلیٰ کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 88 ہے۔ 17واں سورہ اور آیت کا نشان 88 ہے۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن، حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات مل کر بھی اس قرآن کا جواب لانا چاہیں تو یہ ممکن نہیں۔
قل لا ان اجتماعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اگر یہ ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات مل کر بھی آپس میں تعاون کر کے بھی اس قرآن کا جواب دینا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے. تو سورہ بنی اسرائیل میں پورے قرآن کا چیلنج کیا کہ لا قرآن کی مثل کوئی کتاب، قرآن کے مثل کوئی کتاب جواب لائے قرآن کا نہیں لا سکے. جب کہیں سے کوئی جواب نہ آیا تو اس چیلنج کو اللہ نے کم کیا، ریڈیوس کیا، اور سورہ ہود میں آواز دی، 11واں سورہ قرآن مجید کا، قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. بھائی تم پوری کتاب کا جواب کیا لاؤ گے؟ اس جیسے 10 سورے بنا کر لے آؤ. پورے قرآن کا جواب کیا لاؤ گے؟ اس جیسے اس کی مثل 10 سورے بنا کر لے آؤ. پہلے پورے قرآن کا چیلنج کیا کہ پورے قرآن کا جواب لاؤ، کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا. چیلنج کو کم کیا، کہا کہ بھائی قرآن کا جواب کیا لاؤ گے؟ 10 سوروں کا جواب لاؤ. 10 سوروں کا جواب بھی کہیں سے نہیں آیا. جب 10 سوروں کے جواب بھی نہیں آیا تو چیلنج کو اور کم کیا. سورہ مبارکہ بقرہ 2 سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدہ فاتوا بسورۃ من مثلہ. بھائی تم 10 سوروں کا جواب کیا لاؤ گے؟ اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ. اس جیسا ایک سورہ بنا کے لے آؤ. ایک سورے کا بھی جواب نہیں آیا. تو پہلے پورے قرآن کا چیلنج کہ قرآن کی مثل کوئی کتاب لاؤ، کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن بے مثل، پورا قرآن بے مثل. پھر 10 سوروں کا چیلنج کیا کہ بھائی اس جیسے 10 سورے بنا کر لے آؤ. 10 سوروں کا جواب نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے 10 سورے بے مثل. پھر چیلنج کو کم کر کے کہا کہ بھائی ایک سورے کا جواب لے آؤ. ایک سورے کی مثل بھی نہیں لا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ایک سورہ بے مثل. تو پورا قرآن بے مثل، قرآن کے 10 سورے بے مثل، قرآن کا ایک سورہ بے مثل، اور اب نازل کرنے والا اللہ لیسا کا مثل شاہد، اس کے مثل کو شاہد نہیں ہے، اس کے مثل کوئی شاہد نہیں ہے. تو پورا قرآن بے مثل، قرآن کے 10 سورہ بے مثل، قرآن کا ایک سورہ بے مثل، نازل کرنے والا اللہ بے مثل. تو اب جس پر نازل ہوگا کیا وہ آپ کے مثل ہوگا؟ بھائی جس پر نازل ہوگا وہ آپ کی مثل ہوگا. سوچنے والی بات ہے نا. لیکن ہم نے کتابوں میں پڑھا اور کانوں سے سنا کہتے ہوئے لوگوں کو کہ ہم محمد جیسے، محمد ہم جیسا. اچھا دیکھو، یہ مجلس ہے رسول اللہ اور امام حسن کے سلسلے کی، تو میں تمہیداً کو شان رسالت تو بیان کروں گا، پھر بات آگے بڑھے گی. ہم نے کہتے سنا ہوا ہے، لوگوں کو کہتے سنا کہ بھائی ہم محمد جیسے، محمد ہم جیسا. اور 4 آیتیں میں نے پیش کی ہے نا، اب یہ 5ویں آیت آ رہی ہے. 4 مثل کے حوالے سے، مثل 4 آیتیں، اب 5ویں آ رہی ہے. کہنے لگے ہم محمد جیسے، محمد ہم جیسا. اور قرآن کی آیت نے کہہ تو دیا، سورہ کہف 18واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں. یوحی الی، فرق صرف اتنا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی. تو کہنے لگے جب قرآن نے کہہ دیا کہ محمد ہم جیسا تو پھر ہم جیسا. بھائی ہمیں بھی بھوک لگتی تھی، محمد کو بھی بھوک لگتی تھی. ہمیں بھی پیاس لگتی ہے، محمد رسول اللہ کو بھی پیاس لگتی تھی. ہمیں بھی نیند آتی ہے، محمد رسول اللہ کو بھی نیند آتی ہے. ہمیں بھی نسل بنانے کی خواہش، محمد رسول اللہ کو بھی نسل بنانے کی خواہش. تو ساری صفتیں ایک جیسی ہے نا، بس ایک صفت کا فرق ہے. محمد پر وحی آتی تھی، ہم پر وحی نہیں آتی. باقی ساری صفتیں ایک جیسی ہیں. تو ہم محمد جیسے، محمد ہم جیسا ہے. اب میں ہاتھ جوڑ کے ان کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ عرب کا جانور ہے اونٹ. اونٹ کو بھی بھوک لگتی ہے، تم کو بھی بھوک لگتی ہے. اونٹ کو بھی پیاس لگتی ہے، تم کو بھی پیاس لگتی ہے. اونٹ کو بھی نیند آتی ہے، تم کو بھی نیند آتی ہے. اونٹ کو بھی نسل بنانے کی خواہش، تم کو بھی نسل بنانے کی خواہش. کل ایک صفت کا فرق ہے، ایک صفت کا. اونٹ عقل نہیں رکھتا، تم عقل رکھتے ہو. بھائی جس طرح تم میں اور نبی میں ایک صفت کا فرق کہ نبی پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی، اسی طریقے سے تم میں اور اونٹ میں ایک صفت کا فرق. اونٹ عقل نہیں رکھتا، تم عقل رکھتے ہو. تو ایک ہی صفت کا تو فرق ہے. کہو کہ میں فلاں اونٹ جیسا.
بھائی کہو کہ میں فلاں اونٹ جیسا، تو ایک صفت کے فرق سے تم اونٹ جیسے نہ ہو، اور ایک ہی صفت کے فرق سے کائنات کا سب سے بڑا نبی تم جیسا ہو جائے. ہے نا سوچنے والی بات؟ تو آیت تو آیت سورہ کہف میں اللہ نے کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر. فرق صرف اتنا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی. تو اب کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا نا جو اللہ نے اپنے چہیتے نبی محمد سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر. تو وہ سبب کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے پیغمبر وہ محمد مصطفیٰ سے پہلے آئے، اور ان نبیوں نے ان پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانے میں چھوٹے چھوٹے معجزے دکھلائے. ان کی امت نے اپنے نبیوں کے معجزے دیکھے اور دیکھ کر کہنے لگی یہ خدا کا بیٹا ہے. قرآن کی آیت ہے اذ قالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے. حضرت عزیر بنی اسرائیل کے ایک نبی گزرے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اذ قالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. یہ عزیر اللہ کے بیٹے کیوں ہیں؟ تو ایک شخص حضرت عزیر کے پاس آیا، اس کے سر پر بال نہیں تھے. حضرت عزیر نے ہاتھ پھیرا، اس کے سر پر بال آ گئے. عزیر کی قوم نے حضرت عزیر کا چھوٹا سا معجزہ دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی یہ خدا کا بیٹا ہے. زمانہ آگے بڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا. عیسیٰ علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے معجزے دکھائے. ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کیا، نابیناؤں کو بینائی عطا کی، کوڑیوں کو اچھا کیا، مریضوں کو شفا یاب کیا. چھوٹے چھوٹے معجزے حضرت عیسیٰ نے دکھلائے. عیسیٰ کی قوم نے عیسیٰ کے معجزے دیکھے اور کہنے لگی یہ خدا کا بیٹا ہے. تو پچھلے نبیوں نے چھوٹے چھوٹے معجزے دکھلائے اور ان کی امت کہنے لگی یہ خدا کا بیٹا ہے. اب دور آیا کائنات کے سب سے بڑے نبی محمد کا. اس نے بڑے بڑے معجزے دکھلائے. کیا کیا؟ سورج کو پلٹایا، چاند کو توڑا، ستارے کو اتارا، سنگے سے تسبیح پڑھوائی، درخت سے سلام کروایا، بچھو سے کلمہ پڑھوایا. بڑے بڑے معجزے دکھلائے. تو خطرہ تھا کہ کہیں محمد کو خدا نہ کہہ بیٹھے. اس لیے آیت آئی کہ حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. تو یہ آیت آئی تھی توحید بچانے کے لیے، بدسورتوں سے ملانے کے لیے نہیں آئی تھی. پہنچ گئی بات. لیکن میں ابھی رکوں گا شان رسالت پر. شان رسالت پر رکوں گا. جملہ ہدیہ کرنا ہے. ہم محمد جیسے محمد، ہم جیسے ہم محمد جیسے محمد، ہم جیسا. اب رو جاؤ یہاں. ابھی محرم سے پہلے عید قرباں گزری ہے. محرم سے پہلے عید قرباں. عید قرباں میں کیا ہوتا ہے؟ جانور ذبح ہوتا، قربانی ہوتی ہے. یہ تم قربانی کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اچھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیسے بنی؟ کیسے بنی؟ کیا ہوا تھا؟ خواب میں دیکھا تھا. حضرت ابراہیم نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. ترجمہ میں نے تم سب سے کروا دیا. اب آیت پڑھو. ترجمہ میں نے آپ سے سب سے کروا دیا. اب آیت پڑھو. قرآن میں جا کے دیکھو. حضرت ابراہیم کہتے ہیں انی ارا فی المنام. ابراہیم کیا کرے؟ انی ارا فی المنام. بیٹے میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں. بیٹے میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھ رہا ہوں؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری. تو بیٹے تمہاری رائے کیا ہے؟ اسماعیل بولے قال یا ابتی، اے میرے بابا، انی قال یا ابتی انی، بابا آپ کو جو امر الہی ہوا ہے، آپ کو جو امر الہی ہوا ہے آپ اس پر عمل کریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. ابراہیم کہہ رہے ہیں انی ارا فی المنام. بیٹے میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھ رہا ہوں؟ انی اذبحک، انی اذبحک، تو میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. کر چکا ہوں نہیں.
قرآن کی بات باریکی ہے، کر چکا ہوں نہیں، کر رہا ہوں، اگر آئے تو تک کر چکا ہوں تو اسماعیل آخر میں ہو جاؤ تو انی اسباؤ کا خواب دیکھ رہا کہ میں تجھے بات کر رہا ہوں، ظلم آتا رہا تو تمہاری رائے کیا ہے؟ خالا یا بتے، خالا یا بتے۔ اب اسماعیل بولے کیا کرنے لگے؟ کیا کرنے لگے؟ افعل ما تؤمر، بابا آپ کو جو امر الہی ہوا ہے، امر الہی، افعل ما تؤمر، جو امر الہی ہوا ہے آپ اس پر عمل کریں، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ابراہیم بھی نبی اللہ، بیٹا بھی نبی اللہ، میں یہی تو سمجھا رہا ہوں، ابراہیم بھی نبی اللہ، بیٹا اسماعیل بھی نبی اللہ، باپ نبی اللہ نے خواب دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا نبی اللہ کہہ رہا ہے کہ امر الہی ہے، جو امر الہی حکم الہی ہے اس پہ عمل کریں، باپ کہہ رہا ہے کہ خواب ہے، بیٹا کہہ رہا ہے امر الہی ہے۔ یہی تو سمجھا رہا ہوں، یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ کا جو امر الہی ہوا ہے آپ اس پر عمل کریں، باپ کہہ رہا ہے کہ خواب ہے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ امر الہی ہے، باپ ہو تو ابراہیم جیسا، بیٹا ہو تو اسماعیل جیسا، خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ دوسرے دن ابراہیم نے اسماعیل کا ہاتھ تھاما اور لے کے چلے قربان گاہ کی طرف ذبح کرنے کے لیے۔ جب ابراہیم اسماعیل کو لے کر جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے تو حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت حاجرہ نے پوچھ لیا ابراہیم سے کہ آپ اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں؟ کہ میں اپنے دوست سے ملوانے لے جا رہا ہوں، میں اپنے دوست سے ملوانے لے جا رہا ہوں۔ یہی وہ مکان تھا جہاں یاروں کو موقع مل گیا، یہی وہ مقام تھا جہاں یاروں کو دوستوں کو موقع مل گیا، اور انہوں نے کتابوں میں لکھا کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے۔ ایک موقع یہی تھا، ابھی میں واضح کروں، یہی وہ موقع تھا کہ جہاں یاروں کو ضرورت پڑی کہ کچھ لکھ لیں، تو انہوں نے کتابوں میں لکھا کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے، ان میں سے ایک مقام یہ تھا، ایک مقام کہنے لگے کہ لے کے جا رہے تھے اسماعیل کو ذبح کرنے، اور جب زوجہ نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہیں تو جناب حاجرہ سے کہنے لگے کہ میں دوست سے ملوانے لے جا رہا ہوں، حالانکہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ جھوٹ بولا۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، اللہ قرآن میں حضرت ابراہیم کے لیے کہتا ہے انہو کان صدیقا نبیّا، ابراہیم ہمارا صدیق نبی تھا، تو اللہ جسے قرآن میں صدیق ہے اسے ملا کتاب میں لکھے کہ 3 جھوٹ بولے، تو میں اللہ کے ایک سچے کو مانوں یا تمہارے 3 جھوٹوں کو مانوں؟ کبھی آیتیں بھی تو ڈھنگ سے پڑھ لیا کرو۔ پروردگار حضرت ابراہیم کے لیے کہہ رہا ہے انہو کان صدیقا نبیّا، یہ ابراہیم